السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے آج کی، امام نووی، حدیث نمبر 24۔ تو یہ جو حدیث ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے بندوں کے بیچ، رب اور آپ کے بیچ کی گفتگو ہے، کانورزیشن ہے۔ امام السندی جس نے شرح لکھی ہے سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی، کہتے ہیں کہ اگر انسانیت پہ فرض کیا جاتا کہ ایک حدیث یاد کرنی ہے تو وہ یہ حدیث ہوتی۔ ایک دوسرے کمنٹیٹر ہیں اربعین نووی، جو ہے یہ جو ہم کتاب پڑھ رہے، ناظم سلطان ان کا نام ہے، اس کے کوئی اور کمنٹیٹر ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری شریعت میں جو کچھ منع کیا ہوا ہے وہ سب اس ایک حدیث میں جمع ہو گیا ہے، یعنی جنرل معنی میں اس میں جمع ہو گیا ہے۔ ابو ادریس الخولانی جنہوں نے اس حدیث کو، یہ حدیث کے راوی ہے ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، ان سے جو روایت کرتے وہ ابو ادریس الخولانی، تو اس حدیث کے احترام میں جب وہ اس کو پڑھتے تھے تو اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ وہ حدیث ہے۔ اربعین نووی جو بک ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ پہلی حدیث قدسی ہے، یہ ہم اب تک کی سیریز میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں، یعنی کہ اس حدیث قدسی کیا ہوتی ہے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ بات، وہ کلام جو اس میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ہے اور پہنچانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن بھی ایسا ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے والے، لیکن جو حدیث قدسی ہے اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جیسے قرآن کی تلاوت ہم نماز میں کرتے ہیں ویسے حدیث قدسی کی نہیں کرتے۔ پھر اور اس کا مطلب اس وجہ سے ہم وہ قرآن کے جیسے سوروں کے بدلے ہم سوچیں کہ حدیث قدسی ہم پڑھ لیں نماز میں، ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ دوسرا، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے نا، لیکن حدیث قدسی کے بارے میں ایسا نہیں پتہ چلتا۔ اس لیے جیسے عام حدیثوں میں صحیح حدیثیں ہوتی ہے، حسن، ضعیف، موضوع حدیثیں جیسی، تو ویسے حدیث قدسی میں بھی یہ ڈفرینسز پائی جاتی ہے، یہ کیٹیگریز پائی جاتی ہے۔ تو لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈفرینس یہ ہے کہ دوسرے جو ریگولر حدیث ہے اور حدیث قدسی میں، اس میں ایسے ملتی بات جیسے کہ اللہ کا ڈائریکٹ کوٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ جیسے کسی کو فرمان نامہ ہوتا ہے نا، جو کوئی کنگ کا، کہ اگر کوئی کنگ کا فرمان نامہ پہنچ رہا ہے، کوئی پڑھ کے سنا رہا ہے تو وہ ایگزیکٹ ورڈ فار ورڈ سنائے گا، ویسے اس طرح کا کوٹ ہوتا ہے حدیث قدسی۔ اور اس کا اسٹائل کی وجہ سے نا کلام میں ایک شدت ہوتی ہے، اور اس بات میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، اختلاف ہے اسکالرز میں کہ حدیث قدسی میں جو الفاظ ہے اور جو معنی ہے کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا صرف معنی تو ہر ریگولر حدیث کا بھی اللہ کی طرف سے، یا تو یہ اختلاف اسکالرز میں ہے، اس لیے اس کو ہم وہیں رہنے دیتے ہیں، پھر جب ہم اس میں آگے بھی ڈسکس نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں ملتی جہاں پہ یہ ڈفرینس کلیئر کیا گیا ہو۔ اور ویسے بھی اس کا یہ جاننا ہمارے لیے کوئی فائدے والی بات نہیں ہے، تو فائدہ کس میں ہے کہ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور حکم کیا دیا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں حدیث نمبر 24۔ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور ابو ذر الغفاری جو ہیں ہم نے ان سے حدیث نمبر 18 بھی پڑھی تھی، یہ 5th پرسن ہے جنہوں نے ایمان لائے تھے، تو بہت ارلی آن اسلام قبول کیا ہے، اور یہ اپنے زہود اور اپنے تقوی کے لیے مشہور ہے۔ ان کا صحابہ اکرام میں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں یہ۔ تو ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو، ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو
اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی ہرگز مجھے نفع پہنچا سکتے ہو۔ اے میرے بندو، اگر تم سب اولین اور آخرین اور جن اور انس اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہو، تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو، اگر تم سب اولین اور آخرین اور جن اور انس اس ایک آدمی کی طرح ہو جاؤ کہ جو سب سے زیادہ بدکار ہے، گناہ گار ہے، تو پھر بھی تم میری سلطنت میں کچھ بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تم سب اولین اور آخرین اور جن اور انس ایک ساتھ چھٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو اور میں ہر انسان کو جو وہ مجھ سے مانگے وہ میں عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے آتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہے جن کا میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، یعنی گن رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو وہ اپنے نفس کو ہی ملامت کرے۔ سبحان اللہ، یہ وہ حدیث ہے۔ دیکھو اس میں بار بار تکرار ہے، یا عبادی یا اے میرے بندو، اتنے بار ایسی تکرار کوئی اور حدیث میں نہیں ہے اے میرے بندوں کی۔ یہ میرے بندوں کا کہہ کر اللہ تعالیٰ خود کی طرف نسبت کر رہے ہیں بندوں کی، یہ محبت کا انداز ہے۔ جب بھی اس ورڈ سے سینٹنس سے شروع ہو تو میسیج ساری انسانیت کے لیے ہوتا ہے، بندوں یعنی سب، صرف مسلمز نہیں، سب کے لیے۔ اور یہ ورڈز کے بعد جو بھی کہا جاتا ہے اس کو بہت غور سے سننا چاہیے، کیونکہ آگے آنے والی بات ہمارے لیے بہت زیادہ فائدے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندوں، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ ہر چیز پر پوری قدرت، طاقت، کنٹرول رکھتے ہوئے بھی اللہ کے لیے ممکن ہے کہ اچھا کرے یا نہ کرے، چوائس ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھا ہی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس پر اللہ کی حمد ہے، الحمدللہ۔ اور ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھے تھے نا کہ دل سے نکلے ہوئے ایک الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، تو الحمدللہ۔ قرآن میں آتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ بس یہ بات اگر ہم سمجھ جائے کہ اللہ کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہی نہیں، تو اللہ کا کوئی بھی فیصلہ ہم کو ہارڈ نہیں لگے گا۔ کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا یا میرے لیے بہتر نہیں ہے، یا کنونس ہو جائیں کہ یہ اس میں میرا فائدہ ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان آپس میں بھی ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ کیونکہ اگر انسان کے پاس ذرا سا بھی اقتدار آ جائے نا، کہ ذرا سا بھی اس کو پاور مل جائے، تو وہ اپنے سے جو نیچے ہے یا کمزور ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کنٹرول اس طرح کرتا ہے کہ ظلم کر دیتا ہے اس پہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو انسانوں میں بھی آپس میں ظلم سخت ناپسند ہے۔ اب ظلم کیا ہے؟ ظلم ہوتا ہے کہ جو ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں، ابن القیم کہتے ہیں کہ کوئی چیز جس کی جگہ طے ہے، بتائی گئی ہے، اس چیز کو کہیں اور رکھنا ظلم ہے۔ رشتہ داری کی ایک جگہ ہے، حق کی ایک جگہ ہے، وہ معنی میں۔ ابن رجب نے اس میں ایڈ کیا یہ ڈیفینیشن میں کہ کسی اور کی غلطی کی سزا کسی اور کو دینا بھی ظلم ہے۔ کوئی چیز میں کسی کے حق میں کمی کرنا، نقصان کرنا یا زیادتی کرنا۔ عام لفظوں میں جب ہم اگر یہ کہتے ہیں نا کہ وہ کچھ زیادہ ہی کر رہا ہے، یعنی زیادہ ہی کر رہا ہے، یعنی جو اس کی لمٹ ہے اس سے زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، پھر یہ زیادتی ہو گئی۔ کہا گیا ہے کہ دوسروں کے مال اور جائیداد کو خود پسند طریقے سے خرچ کرنا، جیسے ہم کو پسند ہے ویسے خرچ، تو یہ بھی ظلم ہے۔ اس کے اپوزٹ سے سمجھتے ہیں کہ اس کا اپوزٹ ہے انصاف، تو یہ ایک ہے ظلم، اور اگر اس کو جہاں اس کا بیلنس ہے، جہاں اس کا رائٹ ہونا چاہیے، وہ اس کا ہے انصاف یا عدل، اور جو اس سے بیٹر درجہ ہے وہ ہے احسان، جو ہم نے پہلے دیکھے تھے۔ تو جیسا غلط جگہ پر چیزیں رکھنا کہ کیا ہم سمجھتے تھے کہ یہ خراب کیوں لگتا ہے، کہ کھانے کی پلیٹ میں لیٹس سے اپنی سلپر رکھ دو، کھانے کی پلیٹ میں سلپر کی ایک جگہ ہے، کھانے کی ایک جگہ ہے، سلپر کو کھانے میں رکھو، یہ کیا فیلنگ؟ ماں باپ کو ان کی جگہ نہ دینا اور کسی اور کو ماں باپ کا درجہ دے دینا، یہ کہنا کہ وہ ماں باپ دیکھو کتنے اچھے اور
آپ لوگ دیکھو کیسے جیسے سزا کسی اور کو دینا، فار ایگزامپل ہسبینڈ کا غصہ آ گیا تو بچوں پہ نکال دیا، خود کے ساتھ برا ہو جائے تو دوسروں کو الزام دے دیا، ان کی وجہ سے ہوا۔ حق میں کمی کرنا یا زیادتی کرنا کہ ماں کو ماں کی جگہ نہیں دینا، فار ایگزامپل بیوی کو بیوی کی جگہ نہیں دینا، ایسے میں ایک کا حق میں کمی ہو جاتی ہے اور دوسرے پہ زیادتی ہو جاتی ہے، ظلم ہو جاتا ہے۔ تو اگر سمجھو کہ کئی ماں باپ کے ہاتھ سے بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ ویل آف ہے، اچھا کر رہا ہے، نرم بھی ہے، ماں یا باپ کیا کرتے ہیں اپنے دوسرے بچے کو اس سے وہ کام کرواتے، اس پہ خرچ کرواتے، وہ جو بچہ کما رہا ہے اور جو بچہ نرم ہے اس پہ زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے بھی کرتے ہیں ماں باپ کے، ایک بچے کے 100 خون معاف کر دیتے اور ایک کی آہ بھی گناہ بن جاتی ہے۔ تو وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ محبت ممتا کے نام پر حرام کر رہے، کیونکہ ظلم ہے نا، ظلم حرام ہے۔ اس لیے اسلام میں تو اگر بچوں میں گفٹس بھی دینا ہے تو اس میں بھی برابری کی تقسیم کرنے کا حکم ہے۔ ایسا ہر سچویشن ہر معاملے میں ہو سکتا ہے۔ یہ ظلم ہے جس کو اللہ نے خود کے لیے حرام قرار دیا اور ہمارے ایسا کرنا بھی ہے، اللہ نے حرام قرار دیا۔ ظلم کے جو ہے ٹائپس کیا ہے، کیٹیگریز کیا ہے، اس کو جو ایک جس کی جنرل کیٹیگریز ہے اس کی 3 جنرل کیٹیگریز، تو ایک ہے اللہ کے حق میں ظلم کرنا، یعنی کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی اور کو اللہ کا پارٹنر بنانا، اللہ کی جگہ دینا، جو شرک ہے، شرک کا یہ ڈیفینیشن ہے۔ اس کو قرآن میں ظلم عظیم کہا گیا کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ اللہ نے ہم کو، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ نے ہم کو ہر ایک نعمت دی ہے، سوا اللہ کے اور کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ ایمان لانے کے بجائے ہم اللہ کی یہ ساری جو قدرت، اللہ کی جو ہم پہ اتنی ساری مہربانیاں، اس میں ہم کسی اور کو پارٹنر بنا دیں اللہ کا کہ ان کا بھی اس میں کوئی رول ہے، یہ زیادتی ہے نا، ظلم ہے۔ پھر دوسری کیٹیگری ہے لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا۔ لوگوں پر ظلم کرنا کیا ہے، قرآن میں خود جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں یا ایکچولی وہ خود پہ ہی ظلم کرتے ہیں کہ آخری انجام کے اعتبار سے ظلم کرنے والا اپنے کیے کی سزا بھگتے گا۔ تو آج جو دوسروں پہ ظلم ہے حقیقت میں خود پر ہے۔ یہ کیٹیگری کو ہم آگے ڈیٹیلز میں دیکھیں گے، کیونکہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر ظلم کرنا حرام کیا ہے، جانوروں پہ یا انوائرمنٹ پہ ظلم، جیسے جانور کو باندھ کے رکھنا اور اس کو کھانا نہیں دینا۔ جیسے ایک عورت نے، حدیث میں آیا کہ ایک عورت نے بلی پالی تھی اور اس کو باندھ کے رکھ دیا اور اس کو پھر ویسے بندھا ہوا چھوڑ کر وہ کہیں چلی گئی، بلی بھوک پیاس سے مر گئی، اس وجہ سے اس کو، عورت کو دوزخ میں ڈالا گیا کیونکہ اس نے یہ ظلم کیا جانور پہ۔ جیسے کوئی جانور ہے اس کو اس کی وسعت، اس کی طاقت سے زیادہ کام لینا، جیسے گدھے پہ کام لیتے لوگ یا اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں، وزن لاتے ہیں، ان کی طاقت سے بڑھ کے کام لینا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور پھر سرکس میں جو جانور ہیں ان کو اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے ان پہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ ان کو وہ کرانا جو ان کا نیچرل فطرت، ان کا نیچر، ظلم ہے۔ پھر کاسمیٹک یا دوسرے پروڈکٹس کی اینیمل ٹیسٹنگ کرنا، جیسے ان کی جان کی کیا اہمیت نہیں، ٹھیک ہے، لائف اور ڈیتھ کا میٹر ہے، ڈیزیز اور کیور کا میٹر ہے، تو وہ بات تو سمجھ میں آ رہی۔ کاسمیٹک کے لیے بھی اینیمل ٹیسٹنگ کرنا میں، یا شوقیہ کھیل کے لیے جانوروں کا شکار کرنا، یہ بالکل منع ہے۔ کھانے کے لیے کر سکتا ہے، کھانے کے لیے ہنٹنگ الاؤڈ ہے، شکار الاؤڈ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز کے لیے نہیں الاؤڈ ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر انوائرمنٹ میں کیا کیا ظلم ہے، پانی میں، ہوا میں پولیوشن کاز کرنا، گریڈ اور اسراف کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ پیڑ کاٹ دینا، اناج فروٹس کو جینیٹکلی موڈیفائی کیا گیا ہے، کیوں؟ گریڈ کی وجہ سے، کہ ان کی پیداوار زیادہ ہو۔ پھر اس وجہ سے بھی کہ جو لوگ جینیٹکلی موڈیفائڈ جو یوز کر رہے ہیں، سیڈز یوز کر رہے ہیں، تو وہ سیڈ سے پھر ری گرو نہیں ہوتے چیزیں، پھر جو کچھ لوگ کے ہاتھ میں وہ سیڈز آ گئے، باقی سارے لوگ کی ڈپینڈنسی ان پہ ہو گئی ہے، یہ بھی کرپشن کاز ہو گیا ہے ہوگی۔ اسراف کی وجہ سے ڈسپوزیبل اور پلاسٹکس کے یوز کرنا، جس کی وجہ سے جو جنگلز کا بیلنس ہے، فارسٹ کا بیلنس ہے، وہ خراب ہو گیا ہے۔ پھر پلاسٹک کے ایکسیسو یوز کی وجہ سے اوشنز جو ہے پلاسٹک سوپ بن رہا ہے، ایئر کوالٹی خراب ہو رہی ہے۔ پھر جو ٹریش ہے، جو کچرا ہے، یہ اس کو اس کے ڈبے میں نہیں ڈالنا جو اس کے لیے بنایا ہوا ہے، تو یہ بھی ظلم ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا نا کہ کوئی اور جہاں وہ بلانگ کرتا ہے اس کے علاوہ کہیں اور رکھ دینا۔ اللہ نے جو ہم کو اس پلانٹ کا، دنیا کا خلیفہ بنا کے بھیجا نا، انچارج، کیئر ٹیکر، پروٹیکٹر بنایا، الٹے زمین اور پانی اور فضا اس کو ہم سے خود کو پروٹیکٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہمارا ظلم اس پر، اگر اس پر ظلم کریں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم خود پر کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کے لیے ہم کو جو ملا اس سے بہتر چھوڑنے کے بدلے ہم ان کے لیے سانس کی بیماریاں اور ان نیچرل چیزوں کو ان کا ایکسپوجر ہونے کی وجہ سے بیماری، جیسے کینسر، ایکسیسو موبائل، سیل فونز کی ریڈیشنز کی وجہ سے کرپشن، کتنی ساری چیزیں ہو رہے ہیں۔ اور جہاں تک فائدے ہیں وہاں رک نہیں گئے ہم،
کیونکہ اس سے فائدہ اللہ نے ہماری خدمت کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی. جہاں تک فائدہ تھا وہاں ہم رک نہیں گئے, ہماری گریڈ کی وجہ سے ہم اور آگے بڑھ گئے, یہ ظلم بن گیا. اب ظلم کے اس کے انجام کے اعتبار سے 3 کیٹیگریز کیے گئے. تو ایک تو یہ کہ جو ایسا ظلم جو اللہ معاف نہیں کریں گے. قرآن میں آتا ہے کہ بے شک اللہ نہیں معاف کریں گے کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے, اس کے سوا جو بھی گناہ ہو جائے اللہ معاف کر دیں گے. اور جس نے شرک کیا اس نے بڑا گناہ مل گئی. شرک تو کر لیا لیکن مرنے سے پہلے توبہ کی تو بس وہی معاف ہو جائے گا. اس لیے جو بدعتیں کرتے ہیں بہت زیادہ ڈینجرس سچویشن میں. انسان کو شرک میں پڑنے کا ایسے بدعتوں کے ذریعے کب وہ شرک میں پڑ گیا اس کا پتہ ہی نہیں چلتا, ان کو تو معافی مانگنے کے خیال بھی نہیں آتا. اور ایسے میں موت آ گئی تو اس گناہ کی معافی نہیں, اس کی کوئی معافی نہیں, شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. اور دوسرے کبیرہ گناہ بھی ہے, ظلم ہے, لیکن اگر وہ بغیر توبہ کے موت آ گئی تو اگر اللہ چاہے شرک کے علاوہ دوسرے کبیرہ گناہ اگر اللہ چاہے تو معاف بھی کر دیں گے. دوسرا جو کیٹیگری ہے انجام کے اعتبار سے ظلم کی, ظلم جو معاف نہیں کیے جائیں گے جب تک دنیا یا آخرت میں اس کی سزا نہیں ملتی ہے, اس کا بدلہ نہیں دیا جاتا. تو اگر اللہ کے حق میں کیا ہے تو استغفار سے معاف ہوں گے. لوگوں پر ظلم کیا ہے تو جب تک لوگ خود معاف نہیں کرتے تب تک معافی نہیں. مارے گئے ہیں یا مار لیا ہم نے یا بے عزتی کی ہے, تکلیف پہنچائی ہے تو حق لوٹا کر معافی مانگ لے. یہی یہاں پہ دنیا میں حساب صاف کروا لے, ورنہ دنیا ہی میں یا تو دنیا میں ہی بھگتنا پڑے گا اس کا انجام. حدیث میں آتا ہے, اس کا مفہوم ہے بڑی بڑی جو سلطنتیں ہیں یا بڑے بڑے پاورفل لوگ صرف ظلم کرنے کی وجہ سے مٹا دیے گئے. قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کی پکڑ امیڈیٹ نہیں آتی تو ظالم سمجھتے کہ ان کا کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے ہیں اور جب اس کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر اس کو کبھی نہیں چھوڑتے. سبحان اللہ. دیکھو قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں مظلوم یعنی جس پر ظلم ہوا ہے نا اس کو دی جائے گی, اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی, ظالم کی نیکیاں اگر ختم ہو گئی تو مظلوم کے جو گناہ ہے وہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ اس کی سزا بھگتے گا. یہ آپس کے ظلم کا معاملہ اتنا سنجیدہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری کو اگر سنگ سے مارا تھا تو قیامت کے دن دونوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے, اور جس پر ظلم ہوا تھا اس کو اپنے ظلم کرنے والے سے بدلہ دلایا جائے گا. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اپنے آپ کو بچاؤ مظلوم کی بددعا سے. جس پہ ہم ظلم کر رہے ہیں اس کی بددعا سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ اگرچہ وہ کافر ہو, اگر وہ کافر بھی ہوا تو کیونکہ اس کی دعا, مظلوم کی دعا اور اللہ کے بیچ کوئی پردہ نہیں, یعنی ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے. اس لیے کوئی یہ سمجھ کے کسی کا حق نہ کھا جائے کہ ہم اس کا قرض نہیں لوٹائیں گے یا اس کا کوئی نقصان کر دیں گے, اس کے جان کا, اس کے مال کا, کیونکہ وہ مسلم. ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے ایک غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا, تبھی پیچھے سے آواز آئی یاد رکھنا ابو مسعود, اور مجھ پر اتنا غصہ چڑھا ہوا تھا کہ میں آواز پہچان نہ سکا. وہ قریب آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور آپ نے فرمایا یاد رکھنا ابو مسعود, یاد رکھنا ابو مسعود. تو میں نے اپنے جو کوڑا تھا ہاتھ میں وہ پھینک دیا. آپ نے فرمایا یاد رکھنا ابو مسعود, اللہ کی قدرت, اللہ کی طاقت تم پر اس سے زیادہ ہے جو تمہاری طاقت اس غلام پر ہے. یہ ذرا سی طاقت یا ذرا سی قدرت کی وجہ سے ہی بندہ دوسرے بندے پہ ظلم کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طاقت یاد دلائی نا. یاد رکھنا کہ پاور پوزیشن بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے, اور ہر فیملی میں ہر کوئی پرسن ایک یا اس سے اوپر کوئی ہوتا ہے, اس سے کوئی نیچے ہوتا ہے. تو اپنے سے کمزوروں پر ظلم کرتے ہوئے اللہ کی طاقت اور حکم کو بھول کر ہاتھ پھلانگ جاتے ہیں. ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا عدل, اللہ کا انصاف ہے, اس لیے خبردار رہے کسی پر ظلم, ہم سے ظلم نہ ہو. کوئی ہم پر یا کسی اور پر ظلم کر رہا ہو تو اس کو روکنا ہمارا فرض ہے. خاموش اسپیکٹیٹر نہیں بنے رہ سکتے, مسلم خاموش اسپیکٹیٹر نہیں رہ سکتے. ہاتھ سے روکنا ہوگا اگر استطاعت ہے, یا اگر نہیں ہے استطاعت میں طاقت نہیں کہ ہم ہاتھ سے روکیں, ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہاتھ سے روکنے کی, تو پھر ہم زبان سے روکیں گے حکمت کے ساتھ. یا اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل میں برا سمجھیں گے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا
کہ ہم کو اندر سے بھی کچھ محسوس نہ ہو، اور ورسٹ اس سے بھی برا کیا ہے کہ ہم اس کو انجوائے کریں، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم انجوائے کریں، کہ ظلم جو ہے یہ قیامت کے دن کرنے والے کے لیے اندھیرا ہوگا. پلسرات دوزخ کے اوپر بنایا ہوا، دوزخ کے اوپر لگائی جائے گی پلسرات، اس پر سے بغیر روشنی کے گزرنا امپاسبل ہے. جو دنیا سے ساتھ میں اندھیرا لے کر آئیں گے نا، اس پر سے گزرتے ہوئے دوزخ میں گر جائیں گے. اب اگر ہم مظلوم ہوں تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم میں سے ہر ایک سمجھتا ہے، معلوم پتہ ہے کہ ہر ایک کو لگتا ہے کہ ہم مظلوم ہیں، اور ہر ایک کو لگتا ہے کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. لیکن اگر سمجھے کہ حقیقت میں ہم اگر مظلوم ہیں تو اسلام الاؤ کرتا ہے کہ جو آپ سے ظلم سے باہر نکلنے کے لیے، یہ سچن میں سے باہر نکلنے کے لیے، اس کو سچویشن کو درست کرنے کے لیے مدد، جو بھی مدد کر سکتا ہے نا اسے ہو. ہر ایک جو بھی سامنے آ رہا ہے اس کو بتا رہے ہیں، ایسے وہ نہیں الاؤڈ ہے. لیکن جس کے پاس اتھارٹی ہے، جو ہیلپ کر سکتے ہیں سچویشن سے ہم کو نکلنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں. اس وجہ سے کسی کے خلاف اگر وہ اگر جا کے ان کے سامنے بات کر رہا ہے نا، جس کے پاس اس کو صحیح کرنے کی اتھارٹی، تو یہ غیبت میں نہیں شمار ہوتا، کہ ان کے خلاف تو بولنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ کس طرح کا ظلم ہے، کیا ظلم ہے. تو یہ کیونکہ ہم اپنے آپ کو سچویشن نکالنے کے لیے اتھارٹی کے سامنے بات کریں تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا ہے. اسلام میں برابری کا انصاف جو ہے برابری کا الاؤڈ ہے. جس سے جتنا ظلم کیا اتنا ہم ان کے اگینسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، جو مظلوم کو جب موقع ملتا ہے نا کہ جاؤ اتنا بدلہ لے سکتے ہیں یا انصاف دیا جائے گا، تو اس کو وہ خود پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ خود مظلوم کب ظالم بن جاتا ہے. ابھی یہ تجربہ ہم سب نے کیا ہوگا نا، کہ اگر ہم کوئی جو مظلوم ہے یا مظلوم سمجھ کر اس کی مدد کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اس کے پاس طاقت فیل ہونے لگ جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے وہ طاقتور فیل کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ اپنے حق تک نہیں رک جاتا، وہ اس سے آگے بڑھ کر ظلم کرنے لگ جاتا ہے. پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ ظلم ہونے دیں کیونکہ ہم نے مظلوم کو طاقتور بنا دیا تو وہ ظالم بن جائیں. یہ نہیں کہ ہم اس کو ایسا ہونے دیں. لیکن پہلے تو یہ ہے کہ خاص خود جو ہے نا، ہم کو ہر طرح کے ظلم سے خود کو روکنا ہے پہلے، پھر مظلوم کی بھی ہیلپ کرنی ہے، لیکن ان کو ظالم بننے سے بھی روکنا ہے. یہ بیلنس کرنا ہے. اور اسی کا تو جو قیامت کے دن اللہ جو ایک حدیث میں ہے کہ جو انصاف کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن داہنے ہاتھ کے طرف نور کے ممبر پہ ہوں گے. اب یہ ایسا کرنا اگر آسان ہوتا تو اس کا اتنا بڑا ثواب نہیں ہوتا. یہ ہے مشکل لیکن یہ پاسبل ہے. تو یاد رکھے گا، لیکن جو یہ کام نہیں کرتے، یہ چھوڑ دے، وہ لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے ہر حال میں، ہر سچویشن میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو میرا یہ کام ہے، یا جو یہ بات میں جو کر رہی ہوں، یہ مجھے اللہ کے قریب لے کر جا رہی ہے یا دور. اور یہ ہمیشہ یہ سوچے کہ یہ کام میں کیوں کر رہی ہوں، کس وجہ سے میں یہ کام کر رہی ہوں، اور جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کا اللہ کے پاس انجام کیا ہوگا. یہ اویئرنیس رہنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور مظلوم کے لیے یہ بھی بات ہے نا کہ اگر اس کے پاس کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہے ظلم سے باہر نکلنے کا نا، تو اگر اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے جان کی یا اپنے فیملی کی یا اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر قتل بھی ہو گیا نا کوئی، تو شہید کی موت کا ثواب ملے گا. تو مطلب کانسیکوینس کے حساب سے ہمیشہ ظلم میں نہیں رہیں گے یہ. اب یہ اس میں انجام کے اعتبار سے تیسرے ٹائپ کا ظلم کون سا ہے؟ وہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم 3 ٹائپس کے ہے. ایک وہ جو اللہ چھوڑے گا نہیں، یہ شرک ہے جو فرسٹ کیٹیگری تھا. ایک وہ ظلم ہے جو اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے پر کیا جائے گا. جب بندے آپس میں ایک دوسرے کے کرتے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے جب تک کہ بندے خود بندوں کو نہیں بخش دیتے. تو ظلم کو سمجھنے کے لیے اس کا اپوزٹ دیکھتے ہیں. اس کا اپوزٹ ہے ظلم کا انصاف. تو دیکھو کہ ہم میں سے ہر کوئی، اگر ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم بہت انصاف پسند ہیں، ہم انصاف چاہنے والے ہیں. لیکن انصاف ریئل کیا ہے؟ کہ جو ہم سمجھتے ہیں انصاف ہے وہ انصاف ہے، جو ہم کو رائٹ لگتا ہے وہ انصاف ہے نہیں. انصاف وہ ہے جو اللہ کے نظر میں صحیح ہے، سچ ہے. کیونکہ ہر کسی کا سچ، ہر کسی کا صحیح الگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے قیامت کے دن جو بات نجات دلائے گی لوگوں کو، وہ ان کا انصاف پر، حق پر، سچائی پر رہنا ہے، چاہے غصے میں ہو یا راضی ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انصاف پر اللہ کے لیے، یعنی اپنے
اپنی انا اللہ کے لیے، انصاف پر اللہ کے لیے، اپنے انا اپنی فائدوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ثابت قدم رہو. کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی اور نفرتیں یہ سب جو ہے یہ تمہیں انصاف سے نہ ہٹائے. انصاف کرو، یہ تقویٰ کے قریب ہے. اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تم جو کرتے ہو سب خبر رکھتا ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انصاف والے لوگ قیامت کے دن، جو ہم نے پچھلا حدیث گزری، اللہ کے دائیں رائٹ سائڈ ہوں گے نور کے ممبر پر، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو انصاف سے رہتے تھے اپنی فیملیز میں، اور ان کے ساتھ جن پر ان کو حکومت دی گئی، یعنی جن کو جیسے جو میں بھی سرونٹس ہے، یا جو بھی ہمارے سب آرڈینیٹس جو ہمارے نیچے جو کام کر رہے ہیں، یا جو ہمارے ناٹ جسٹ فیملی میں بھی ہمارا جس پہ ہم کو جن پہ اتھارٹی ہے، ان سب کے ساتھ یہ انصاف کیا کرتے تھے حکومت ملنے کے باوجود، اتھارٹی ملنے کے باوجود. اس وجہ سے ان کو نور کے ممبرز ملیں گے. تو اب کون سے لوگ ہیں جو ظلم سے خود کو روک سکتے ہیں؟ تو اس میں بھی اور کچھ 4-5 کیٹیگریز ہیں. پہلے تو وہ ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی گاڈ کانشیس ہوتے ہیں، پرہیزگاری، ہر حال میں اللہ کو ایکویشن میں لاتے ہیں، اللہ کو ہر جگہ یاد رکھتے ہیں، ان کا کبھی اللہ کو نہیں بھولتے. تو یہ اللہ کی یاد میں کبھی ظلم نہیں کرتے. پھر اور وہ جن کے دل میں اور معاملات میں نرمی ہے. کس میں ہوتی ہے یہ چیز؟ جن میں تکبر نہیں ہوتا. تو اگر جس میں سختی ہے اور جو ناانصافی ہے، ان کے ایک ون آف دا ریزنس کیا ہے؟ تکبر. تو تکبر ظلم کرواتا ہے. اس لیے جس رائے برابر بھی اگر تکبر دل میں ہوا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. تیسرا جو ہے خود کو جو ظلم سے بچاتے، وہ کیسے بچاتے؟ کس وجہ سے؟ شکر گزاری کی وجہ سے. شکر گزار ہوتے ہیں. قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کی نعمت کا اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں ہر وقت ہوتی ہیں. تو شکر گزاری نہ ہو اگر تو کیا ہوتا ہے؟ پھر حسد کرتا ہے بندہ، دوسروں پر جلنا. اور حسد کیا کرتا ہے؟ ظلم کرواتا ہے. نمبر 4 یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے علم حاصل کرنا. تو یہ جاننا کہ انصاف کرنا اور ظلم سے بچنے کے فائدے کیا ہے، اور ظلم اور ناانصافی کے نقصان کیا ہے. تو اگر فائدے پتہ چلیں گے تو ہم کو شوق ہوگا وہ کرنے کا. اگر مشکل بھی لگے تو نقصان پتہ چلا تو تھوڑی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑی، یا ہماری مرضی کے خلاف بھی جا رہا ہے تو بھی ہم ظلم نہیں کریں گے. اور جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں اسی ظلم کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ یہ یاد رکھنے کی اور فوراً عمل کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب. پھر نیکسٹ ہے اللہ سے دعا کرنا. کیا ہماری جو نفس، ہمارے دل کو اس برائی سے اللہ پاک رکھے. اور دعا ہے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. حدیث کا نیکسٹ پارٹ ہے، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں. بس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اللہ نے ہم کو بغیر مانگے، بغیر طلب کیے ان گنت نعمتوں کے ساتھ انہوں نے پیدا کر دیا ہم کو، اور نعمت زندگی بھر بڑھاتے ہی جاتا ہے وہ. اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ کسی بندے کو دے دے وہ ہدایت ہے. ہدایت کے 2 ٹائپس ہیں. ایک ہے ہدایت ارشاد، یعنی اگر جب بھی ہم ہدایت کی بات کرتے ہیں تو وہ 2 پارٹس ہیں. یہ دونوں اگر ہوں گے تو وہ ہدایت ہے جو مطلوب ہے. تو ایک ہے ہدایت ارشاد، یعنی علم حاصل ہو جانا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ ارشاد. دوسری ہے ہدایت توفیق، اس میں عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. جیسے دیکھو ہم دیکھتے ہیں ہماری لائف میں کچھ لوگ بہت کچھ جانتے ہیں، دوسروں کو بھی بتاتے رہتے ہیں، لیکن ان کے اپنے عمل میں کچھ نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ زیادہ علم تو نہیں ہوتا ان کا، لیکن زبان کے سچے ہوتے ہیں، یہ لین دین میں اچھے ہوتے ہیں، معاملات ان کے کھرے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ہدایت اللہ سے مانگنے والی چیز ہے، اور صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں، اور یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. اس کی طلب ہونا چاہیے، یہ بغیر سچی طلب کے نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مانگو مجھ سے. کیا مانگو؟ علم بھی اور عمل بھی، کیونکہ ارشاد اور توفیق، ہدایت. تو نماز میں ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم مانگتے ہیں
اہدنا الصراط المستقیم. دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی مانگتا ہوں. قرآن میں آتا ہے کہ اگر اللہ تو ہمیں ہدایت نہ دیتا، فضل نہ فرماتا، تو نہ ہم نماز پڑھتے اور نہ صدقہ دیتے. اور جو ہدایت پر نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ گم گیا ہوا ہے، لاسٹ ہے، بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہے، اندھیرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اب جو گمے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہے، ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں. اور جس راستے پہ وہ ہوتے ہیں وہ ان کو صحیح منزل پر نہیں پہنچائے گا. یہ زندگی وہ کیسی زندگی ہے جس میں پتہ ہی نہیں ہو کہ جانا کہاں ہے. اس لیے ہم کو جو ہدایت ملی ہے اس کے شکرانے میں ایسے لوگوں کو بھی ہدایت پر لانے کے لیے ہم کو کام کرنا چاہیے، کیونکہ علم جو ہے یہ نور ہے اور اس نور سے عمل کے دروازے کھلتے ہیں. تو آج جو ہم سب کو یہاں نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کا جو توفیق ہم کو ملی ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو ہم کو توفیق ملی ہے، جبکہ بلینز کو یہ توفیق نہیں ملی. اس لیے اس کے ہم کو بہت شکر گزار ہونا چاہیے. ہم کبھی اس کے بارے میں شکایت نہیں کریں. الحمدللہ اس اللہ کے فضل پہ. تو جو انبیاء ہیں ان کا کیا کام ہوتا تھا؟ ان کا کام ہے ڈائریکشن دینا، راہ بتانا نا. لیکن اس طرف چلنا، اس راہ پر چلنا، اس کی توفیق صرف اللہ دے سکتے ہیں. جس کو طلب ہو اور جو سوچے کہ اس کو چاہیے طلب، وہ سوچے کہ وہ اپنے مانگنے میں کتنے سچے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رکھ. سددنی تصدید کا معنی کیا ہوتا؟ تیر کے جیسا سیدھا، یعنی میرے عمل، میری تھنکنگ ایسے سیدھے ہو. حسین بن علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھائے جو میں وتر میں پڑھتا ہوں، یعنی وتر کی نماز میں. یہ جو دعا ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے ہدایت والوں کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی جو اسلام قبول کرتا اس کو بھی ہدایت کی دعا سکھاتے. یعنی دیکھیں اسلام قبول کیا ہے، کیونکہ جس کو ہدایت سمجھتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں اسلام قبول کرنا، اسلام میں رہنا ہدایت ہے. اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حدیث میں دعا یہ کیسے سکھاتے ہیں ان کو؟ کیونکہ ہدایت صرف معلوم پڑھنے کا نام نہیں ہے، اس سے آگے ہے، عمل کر سکنے کا نام ہے، وہ مانگنے کی چیز ہے. تو یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی جو اسلام قبول کرتا اس کو بھی ہدایت کی دعا سکھاتے. تو ہم سب کو بھی یہ ہدایت کے لیے اور اس پر قائم رہنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے. یہ کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی عافینی وارزقنی. یہ وہ جو دعا ہے جو ہم دونوں سجدوں کے بیچ میں نماز میں پڑھتے ہیں. ہم نے سیکھا تھا جب ہم نماز سیکھ رہے تھے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما، مجھے ہدایت سے نواز، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے. ایسا رزق دے کہ مجھے کسی اور کا محتاج نہ بنا. اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر کوئی حقیقت میں ہدایت چاہتا ہو تو اس کے 4 سٹیپس ہے، یعنی چین ہے، 1 2 3 4 ایسا چین، یہ کنیکٹڈ ہے. پہلے اس کو دل سے ہدایت کا طالب ہونا چاہیے، ان کو چاہیے ہدایت، اس میں سنسیئرٹی ہو. دوسرا، اگر سنسیئرٹی ہوئی تبھی تو نیکسٹ سٹیپ کریں گے. دوسرا سٹیپ ہے اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے مانگنا ہدایت. اللہ خود فرما رہے مجھ سے مانگو میں دوں گا. تیسرا، علم حاصل کرنا، قرآن کا، حدیث کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف کا، کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، یہ سب. اور جو سیکھا ہوا ہے اس علم پر عمل، اس کو عمل میں لانا. جیسا فار ایگزامپل کسی کو، اور کوئی لوگ ہے جو ہم بڑی دعا کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں اور ہدایت نہیں ملتی. کیونکہ اگر دیکھو کسی کو حلال حرام کے بارے میں پتہ چل گیا لیکن ان کے لائف میں کوئی بھی ڈفرینس نہیں، اس کی وجہ سے کوئی عمل میں کوئی چینج ہی نہیں ہوا. وہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام کنسیڈر نہیں کرتے، جو پہلے تھا ویسے ہی عام. تو اس سے پھر ان کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ پتہ ہے لیکن اس کا کچھ کرتے نہیں ہیں اور پھر کہتے کہ ہم کو ہدایت نہیں ملی. ان 4 میں سے جو 4 سٹیپس ہیں، اس میں سے کوئی بھی چیز اگر مسنگ ہوئی نا تو ہدایت جو ہے یہ پوری ہدایت نہیں رہے گی، مس ہوگی، پھر ہدایت نہیں رہتی. اللہ رب العالمین ہم کو یہ ہدایت عطا کرے، ایسی ہدایت
جو مطلوب ہے۔ اور حدیث کا نیکسٹ پارٹ، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے، یہ اللہ ادھر بتا رہے ہیں۔ تو اللہ نے روح کی غذا کی بات کی، ہدایت کیا ہے؟ روح کی غذا ہے۔ اب بدن جسم کی غذا کی بات آ رہی ہے۔ روح آسمان سے اوپر سے آئی ہے، اس کی غذا بھی اللہ نے آسمان سے اتاری ہے۔ قرآن جو ہدایت ہے یہ بھی آسمان سے اتری ہے اللہ کی طرف سے۔ اور جو جسم ہے یہ دنیا کی مٹی سے بنا ہے اللہ نے، اس کی غذا اللہ نے ساری کی ساری زمین میں رکھ دی ہے۔ یعنی ویجیٹیرین کھانا زمین سے اگتا ہے، اور جو نان ویجیٹیرین ہے، یہ جو بکری فار ایگزامپل یہ اگر گھاس کھاتی ہے اور وہ کھاتی ہے وہ ویجیٹیرین کھانا رائٹ، زمین سے جو اگتا ہے، اور پھر ہم بکری کھاتے ہیں۔ تو اس طرح ہر چیز ہماری ہر غذا اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھی ہے۔ تو یہ کھانا بھی جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے۔ کتنے لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے پھر بھی وہ کھانا نہیں کھا سکتے، اور جو سکون میں کھا پی رہے ہیں وہ یاد نہیں رکھتے کہ یہ ان کی محنت ان کی پلاننگ کے نتیجے میں نہیں مل رہا ان کو، اللہ کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، زمین اور آسمان کے خزانے کی چابی اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس حدیث میں ہم جو مانگنے کے لیے کہا گیا ہے نا، بتایا جا رہا ہے کہ رتی ہو یا ہتی اللہ ہی سے مانگنا ہے، اور صرف وہی دیتا ہے۔ تنگ دستی میں بھی لوگوں سے امیدیں نہیں باندھنی چاہیے، تنگ دستی میں بھی اللہ کا ہی دربار کھٹکھٹائے، ہر حال میں صرف اللہ کا دربار کھٹکھٹائے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ سب سے بہترین رازق ہے۔ تو اللہ سے مانگو، اللہ سے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگو، وہ دیتا ہے۔ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرا رب، پوچھا گیا تھا رب کون ہے تو انہوں نے جواب دیا میرا رب وہ ہے جو مجھے راہ دکھاتا ہے، یعنی ہدایت دیتا ہے، اور جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، یعنی روحانی اور جسمانی ضرورت دونوں وہی پوری کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھانا لایا جاتا تو آپ بسم اللہ کہتے اور کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتے، اے اللہ تو نے ہی کھلایا، تو نے ہی پلایا، تو ہی غنی کرتا ہے اور تو ہی فقیر کرتا ہے، تو نے ہدایت دی، تو نے زندگی عطا فرمائی، جو تو نے عطا کیا اس پہ تیری تعریف ہی تعریف ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے۔ ایک اور دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ کا شکر جس نے مجھے کھلایا اور پلایا اور مجھے رزق عطا کیا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہیں۔ اور یہ دعا ایسی ہے، یہ دعا یہ کھانے کے بعد یہ دعا جس نے پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میری شکر گزاری کر رہا ہے۔ جبکہ کھانے کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ بندے کو، اس کا مزہ کس نے اٹھایا؟ بندے نے۔ لیکن یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس کو اللہ کی پہچان ہو اس کے پاس یہ رویہ ہوگا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی گھر میں کوئی کماتا ہے تو ہم جتاتے کہ ہم کھلا رہے، میں نے کھلایا تم میرا کھاتے ہو۔ ہم تو خود کو کھلانے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر اللہ نہ کھلائے تو ہم خود کو نہیں کھلا سکتے، کہاں یہ کہ ہم کسی اور کو کھلائیں۔ حدیث نہیں، اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو، ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو اے میرے بندو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ تو انسان جو ہے یہ ماں کی پیٹ سے ننگا پیدا ہو کے آتا ہے، اس کو اپنا جسم اپنی شرمگاہ کور کرنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے روح کا ننگا پن جو ہے یہ نیک عمل کور کرتے ہیں، یہ روح کا لباس جو ہے نا، اندر کا لباس، وہ تقویٰ ہے۔ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ جیسے ہدایت جسم کے اندر کا کور ہے جو دل اور روح کو بھی کور کرتا ہے، ویسے جسم کا باہر کا کور کپڑے ہیں۔ انسان اللہ کی اکیلی مخلوق ہے، the only جو کریشن اللہ تعالیٰ کی، جس کو اللہ نے کپڑے کے ذریعے عزت بخشی ہے۔ کپڑے اس کی حفاظت کرتے ہیں سردی سے، گرمی سے، اور اوپر سے کپڑے اس کی خوبصورتی بڑھاتے ہیں۔ اس لیے کپڑے شکر گزاری کے ساتھ پہننا چاہیے۔ اس کے خلاف ہم کیا کرتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے کپڑے پہنتے ہیں۔
تو اللہ نے جو ہم کو عزت بخشی ہے نا، اس کے لیے کپڑے عطا کیے ہم کو، اس کا استعمال گناہ کے لیے نہیں کرنا چاہیے. جیسے غیر محرم کے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے گناہ کے لیے کپڑے پہن رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لباس پہن کر یہ دعا کرے، یہ دعا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ثوبی ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اس کی شکر گزاری کی وجہ سے. تو ابھی ہم دیکھو، ہم اپنے جب بھی ہمارے کپڑے دیکھو نا، ہر ڈریس ہم دیکھ کر سوچنا چاہیے ہم کو کہ یہ مجھے اللہ نے دیا ہے. کپڑے اللہ دیتے ہیں. تو ابھی ہم اپنا آج سمجھو کہ اپنا وارڈروب کھول کے پھر سے ایک بار جائزہ لیں اپنے کپڑوں کا. ہمارے اتنے خوبصورت کپڑے کہ یہ اللہ نے ہم کو دیے. جو مسلم نہیں ہوتے نا، جس کے لائف میں اللہ نہیں، وہ یہ سوچتے کہ ہر چیز اس کی اپنی قوت، اس کی اپنی وجہ سے اس کو ملی ہے. یہ جو مسلم جو ہوتے ہیں نا، ان کا سوچنا یہ ہے کہ ہر چیز اس کو اس کے اللہ نے دی ہے، اس کے اللہ کی یہ قوت ہے. ٹھیک ہے، ہم اسباب سبب ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن دیکھو کہ اگزامپل کپڑوں کا لے لو، جس بھی مٹیریل سے کپڑے بنتے ہیں وہ سب اللہ نے ہی پیدا کیے. جیسا کاٹن، یہ پیڑ پہ آتے ہیں نا کاٹن. پھر جو سلک ورم سے سلک بنتی ہے، جو سنتھیٹکس ہے فار ایگزامپل نائلون، پولیسٹر، یہ پیٹرولیم سے بنتے ہیں. پیٹرولیم کہاں سے؟ زمین میں سے جو آئل آتا ہے اس سے، پیٹرول سے بنتی ہے. پھر لیدر جو ہے، لیدر کے جیکٹس، لیدر کے کپڑے، وہ کہاں سے؟ جانور کی کھال ہوتی ہے. یا ہم اپنے سویٹرز لے لو، یہ جو بھیڑ ہوتی ہے، بھیڑ جو شیپ ہوتی ہے، اس سے اس کا یان بنتا ہے، اس کے وول سے. تو لباس کے لیے اللہ کا شکر گزاری میں اللہ کو راضی کرنے والے لباس ہم کو پہننے ہیں. اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کے حکم مان کے جو ہم کپڑے پہنیں گے، یہ اس کی شکر گزاری ہے. اگلا حصہ، اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا. اگر معافی مانگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر سکتے ہیں. تو ہم مایوس نہ ہو کہ گناہ کا بوجھ لے کر نہ ہم جیے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ معاف کیے جاتے اپنے آپ، جیسے کہ ہم نے ابھی دعا پڑھی کھانے کے بعد دعا پڑھنے سے، یا کپڑے پہننے کے بعد جو دعا پڑھنے سے. اور کچھ گناہ کچھ نیکیوں کی وجہ سے معاف کیے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو تم کو ختم کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ایک قوم کو لائیں گے جو گناہ کریں گے اور اپنے رب سے مغفرت کے طالب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے کلو بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون. آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے. اللہ رب العالمین ہماری توبہ قبول کرے. استغفر اللہ رب العالمین ہماری مغفرت کرے. نیک سے نیک بندوں سے گناہ ہوتے ہیں، چاہے عالم ہو، زاہد ہو، مفتی ہو. صرف پیغمبر جو تھے یہ معصوم تھے اور ان کے گناہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا. باقی سب کی غلطیاں خطائیں ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لا یزکوا انفسکم، اپنے آپ کو کوئی پاک نے، یعنی اپنے آپ کو پاک مت ڈکلیئر کرو، اپنے آپ کو پاک نہ کہو. کوئی بھی نہیں ہے جو گناہ سے پاک ہے پورا کے پورا. اس لیے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کے 100 نیکیاں کینسل نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ بھی غلطی کرتے ہیں، اس کو جیسے آئیڈل وتھ کلے فیٹ، تو وہ چھوڑ دینا اس کو، ایسا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ فتنوں میں گھرنے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے. ہم سب ایسے ہیں، لیکن جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرنے والا ہوتا ہے. ایسے یہ جو مومن کا ایسا کرنا ہے نا، کہ عام لوگ ہر کوئی یہ کرتے، فتنوں میں ہوتے ہیں، توبہ کرنے والے، بھولنے والے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ الگ کس طرح سے ہوتا ہے کہ جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے نا تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے. اپنی غلطی وہ مان جاتا ہے، وہ ضد پر نہیں اڑا رہتا، گناہ پر اصرار نہیں کرتا، وہ ڈٹا نہیں رہ جاتا، اور کیا کرتا ہے؟ مان لیتا اور توبہ کر لیتا ہے. رسول ہم نے فرمایا جس نے گناہ سے توبہ کیا وہ ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے بڑی سے بڑی زیادتی ہو جائے تو اس کی اصلاح کر لے، اس کو چھوڑ دے، وہ گناہ کو، زیادتی کو چھوڑ دے، توبہ کر لے، آگے سے اچھی زندگی گزارے. بندوں کے ساتھ بھی اگر کچھ غلط کر دیا ہے تو معافی مانگ لے، یعنی سوری کر لے،
چاہے بچے ہو نا، اپنے خود اگر بچوں سے کے اگینسٹ پہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے، چاہے جو ہماری نظر میں بہت رسپیکٹیبل نہ ہو، اس سے اپنے معافی مانگنے سے ہم اپنے دل کو آزاد کر دیتے ہیں اور اوپر سے اللہ کی رحمتیں بھی آتی ہے. اور توبہ، سچی توبہ کی کیا شریعت ہے، اس کے شرائط ہے. توبہ صرف اللہ کے لیے ہو، لوگوں کا پریشر سے یا کچھ اور مقاصد پورے کرنے کے لیے توبہ نہ ہو. یہ شراب کی بات لے لو تو وہ تو گناہ بھی ہے، تو وہ اگر وہ اس کے لیے وہ گناہ اس لیے چھوڑ رہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی اور وجہ سے چھوڑ رہے تو پھر وہ توبہ نہیں ہے. پھر ندامت ہو کہ اس گناہ پہ ان کا دل پچھتا ہے، دل سے یہ لگنا چاہیے کہ کاش میں ایسا نہیں کرتا. اور پھر نمبر 3، اس گناہ سے اب وہ رک جائے. کسی کا اس گناہ کی وجہ سے کچھ نقصان کیا ہو، اس کو نقصان کو پورا کر کے دے. جیسے کسی کی چوری کی ہے تو جس کی چوری کی اس کو اس کا مال لوٹائے، اور کبھی لوٹا نہیں سکتے، وہ پرسن نہیں ہے یا ہم پاسبل نہیں ہے تو اتنا مال صدقہ کر دے. پھر نمبر 4، آگے سے وہ گناہ پھر سے کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. اس گناہ کو کمپلیٹلی چھوڑ دینا ہے. یہ نہیں کہ موقع نہیں ملا تب تو ٹھیک ہے، موقع ملتے برابر پھر سے وہ گناہ کرنے لگے تو یہ توبہ نہیں ہے. پھر نمبر 5، اس توبہ کا کوئی مول نہیں جو موت کے وقت فرشتہ دیکھ کے کی جائے. یعنی اس کا ٹائم، اس کے در ٹائم لمٹ توبہ کرنے کے لیے. تو اگر موت کا فرشتہ نظر آ گیا تو پھر وہ توبہ قبول نہیں ہوتی. اور توبہ میں جلدی کرنا چاہیے، جتنے جلدی ہو سکے توبہ کر لینی چاہیے، کہ موت زندگی کا بھروسہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک آدمی کا ذکر ہے جو کھوپڑی کے پاس سے گزرا، اسکل گرا ہوا تھا. تو اکثر ہوتا ہے نا ایسے چیزوں کو دیکھ کے تھوڑا دل گھبرا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی کل یہی ہونا ہے. تو اس نے اس کھوپڑی کی طرف دیکھ کر نا وہ اپنے آپ سے بات کرنے لگ گیا. کہنے لگا، اے میرے رب، تو بڑا ہی عظیم ہے اور میں بڑا کمزور ہوں. تو بار بار بخشنے والا ہے اور میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں. پھر وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا. تو غیب سے آواز آئی اور کہا گیا کہ اپنا سر اٹھاؤ. اور اس نے جب اپنا سر اٹھایا تو بار بار گناہ کرنے والا ہے اور میں بار بار بخشنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. تو اگر ہمارے اندر ندامت ہو، عاجزی ہو، شرمندگی ہو، اللہ گناہ معاف کر دیں گے. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار کہنا، گناہ معاف کیے جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کی چھاپ کے برابر ہو. اس کو پابندی سے کرنا چاہیے. اور جو بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے کسی کا صحرا میں کھویا ہوا اونٹ مل گیا اور وہ خوشی میں چلا اٹھے، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ سے توبہ کیا کرو. میں دن میں 100 بار اللہ سے توبہ کرتا ہوں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب گناہ معاف کیے جانے کے بعد. تو اس کی بھی عادت ہم کو بنا لینی چاہیے، دن میں 100 بار استغفار ضرور کرے. حدیث کا نیکسٹ پارٹ، اے میرے بندو، تم مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی ہرگز مجھے نفع پہنچا سکتے ہو. تو نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے اور وہ بندوں سے بالکل بے نیاز ہے. بالکل ضرورت نہیں بندوں کی اللہ کو. بندوں کی کسی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں، نہ کسی کی عبادت کی، نہ سجدوں کی، نہ صدقات کی. اور ساری مخلوق اللہ سے کفر کرے، اللہ کا انکار کر دے تو بھی اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. اور اللہ کو وہ مان لے، ساری کی ساری مخلوق ایمان لے آئے تو بھی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ تجھے غمزدہ نہ کرے جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں دیتے. آس پاس ایسا لگتا ہے اللہ کے دشمن کتنے پاورفل ہے، کتنے اللہ کے اگینسٹ چالے چل رہے ہیں. بالکل اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا کوئی، کیونکہ ساری کی ساری کائنات اللہ کی ہی ہے، اس کے آگے جھکی ہوئی ہے. اس کا کسی کے مان لینے سے یا نہ ماننے سے اللہ کا کیا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتے. فرمایا کہ جو جدوجہد کرتے ہیں نا، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اپنے لیے ہی کرتے ہیں. جو شکر کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے وہ بھی اپنے لیے. اللہ تو ان سب سے بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں دیتا. حدیث کا اگلا پارٹ ہے، اے میرے بندو، اگر تم سب اولین اور آخرین اور جن اور انس اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ
جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ سورہ مائدہ 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی بادشاہت اور اس کی بھی جو ان میں ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو دیکھو کہ تو کوئی 2 رکعت پڑھ کے 150 روپے خرچ کر کے یہ نہیں سمجھے کہ وہ اللہ پہ احسان کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی ہم صدقے خیرات کرتے ہیں نا تو وہ اسی کی دی ہوئی چیز ہے، یہاں تک کہ اگر اپنی ہم جان بھی دے دیتے نا تو جان بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے۔ تو دیکھو کہ ہمارا یہ سوچنا کہ میں نے اتنا دیا اور اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، دیکھو کہ اس میں کیسی پرابلم ہے یہ سوچ میں۔ حدیث کا نیکسٹ پارٹ، اور اے میرے بندو اگر تم سب اولین اور آخرین اور جن اور انس اس آدمی کی طرح ہو جاؤ کہ جو سب سے زیادہ بدکار ہے، گنہگار ہے، تو پھر بھی تم میری سلطنت میں کچھ بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اور ایسے ہی جیسے جو سارے جتنے بھی سارے مل کے بڑے سے بڑے گناہ گار ہو جائے، بڑے سے بڑا گناہ کر لے، اللہ کے اگینسٹ کو جو چاہے کر لے، اللہ کی عظمت اور بزرگی کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ تو جو اللہ سے ناراض ہو کر زیادہ گناہ کرنے لگ جاتے ہیں نا کہ ہم نے اللہ کو چھوڑا ہوا ہے، کہ نہیں ابھی ہم نہیں بلیو کرتے، یا بس یہی اب جو ہے ہم اپنے آپ کو برباد کر دے یا بچی کچی زندگی جی لے، ایسے بھی ہمارے لیے آخرت میں کیا ہے، تو وہ یہ جان لے کہ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کوئی وہ اپنا بگاڑ رہے، وہ اللہ کو کچھ نہیں بگاڑ لیتے۔ حدیث کا نیکسٹ پارٹ، اے میرے بندو اگر تم سب اولین اور آخرین اور جن اور انس ایک ساتھ چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو اور میں ہر انسان کو جو وہ مجھ سے مانگے وہ میں عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے آتی ہے۔ تو اگر اس دنیا میں اراؤنڈ 8 بلین لوگ ہیں اور جو گزرے ہیں اور جو آگے آنے والے سارے مل کر اللہ سے اپنی ہر خواہش پوری کرا لے، ہر کوئی اس سے زمین بھر، ہر ایچ پرسن زمین بھر نہیں، مطلب زمین بھر تو ہم جانتے ہیں کہ زمین کتنی چھوٹی آسمان کے کمپیریزن میں، آسمان بھر سونا مانگ لے اللہ سے اور ہر ایک کو اللہ وہ دے دے، پھر بھی اللہ کی ملکیت میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ لوگ دعا کرتے ہیں، کبھی سنا ہے کہ کوئی اگر بیمار ہو یا کسی کی جان کا خطرہ ہو کہ یہ اللہ اس کو زندگی دے دے، بدلے میں چاہے مجھ کو مار دے یا میری لے لے، یا اس کو دے دے، چاہے ہم دال روٹی کھا لے ان کو دے دے۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس کے خزانے لمیٹڈ نہیں ہے کہ اگر ان کو دے دیا تو ان کو نہیں دے سکے گا۔ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے خزانے، ہمارے اللہ کے خزانوں کو جان کے ہم مانگے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے جس میں سے وہ دن رات خرچ کرتے رہتے ہیں اور اس میں سے کچھ بھی کمی نہیں آتی۔ جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں تب سے کتنا کچھ اس نے خرچ کر دیا ہے، یہ سارا خرچ پھر بھی ہاتھ میں جو ہے ویسا ہی ویسا، سبحان اللہ، بالکل اس میں کچھ کمی نہیں۔ حدیث کا اگلا پارٹ، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہے کہ جن کو میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، انہیں گن رہا ہوں، پھر میں تم کو ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو وہ اپنے نفس کو ہی ملامت کرے۔ تو آج تک ہم نے جو کچھ کیا ہے گن گن کے رکھا جا رہا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی جانتا ہے، ہم نے سے کبھی کسی میں آج تک ہم میں سے کوئی گن سکا ہے کہ ہم نے آج تک اللہ کے لیے صحیح کتنے پیسے خرچ کیے، کتنے بار ہم نے قرآن پڑھا ہے؟ یعنی ایک ایک حرف، ایک ایک لیٹر قرآن کا پڑھنا گنا جائے گا نا، اور منہ سے نکلی ہوئی ایک ایک بات، جس بھی ڈائریکشن میں چلے ہوئے ہم ایک ایک قدم گن گن کے لکھا جا رہا ہے۔ تو وہ جو ہمارا ہے، جو ہمارے لیے لکھا جا رہا ہے، اس میں نہ اضافہ ہوگا نہ کوئی کمی، نہ کوئی اور چرائے گا، اور نہ کسی اور کے اعمال میں، مطلب مسٹیک سے ہمارے اعمال ان کے اعمال میں لکھے جائیں گے یا ان کے اعمال ہمارے اعمال میں۔ ذرہ برابر نیکی، ذرہ برابر گناہ، ایک بھی چیز ادھر ادھر نہیں ہوں گی، ہر ایک چیز گن کے لکھی جا رہی ہے۔ اور جو ہم کو ملے گا، ہمارے اعمال نامے میں جو ملے گا اور اعمال نامے کے بدلے جو ہم کو ملے گا، سوائے اس کے نہیں جو ہم نے خود کیا ہے۔
تو دیکھو کر ہم رہے ہے نا، ریکارڈ اللہ لکھ رہے، اور ملے گا ہم کو، اور ملے گا وہی صرف جو ہم نے کیا ہے. تو فکر کیا کرنا چاہیے؟ فکر ہے اور اچھا اور زیادہ کرنا ہے، اور زیادہ ہم زیادہ اچھے نیک عمل کرنے چاہیے، اس کی فکر ہونا چاہیے. لیکن ہماری فکر کیا ہوتی ہے؟ جو ہم کو یہاں چھوڑ کے جانا ہے وہ مال جمانے کی ہماری فکر ہے. جو آگے جا رہا ہے، جو آگے گن گن کے جا رہا ہے، اس کی طرف ہمارا خیال نہیں ہے. سارا فوکس ہمارا یہاں بڑھانے میں لگا ہوا ہے. یہ بڑی فولش حرکت ہے ہماری. یہاں ہم جمع کر بڑا کر رکھے، اگلی جنریشن کیا کرے گی؟ چیریٹی بلائے گی، گڈ ول، سیلویشن آرمی، اور کہے گی یہ سب لے جاؤ، سب خالی کرا دو، ہمارے کچھ کام کا نہیں ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم خود خالی کرائیں اور ہم خود چیریٹی میں دے دیں؟ اس بات پہ خیال کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ دیکھو کہ مومن جو ہے، اس کے ضروری نہیں کہ اس کے سارے عمل کا بدلہ اس کو دنیا میں، کچھ تو اس کو ملے گا دنیا میں بھی، لیکن اس کے سارے اعمال کا جو بدلہ ہے ضروری نہیں کہ دنیا میں ملے. لیکن جو کافر ہیں ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. اس کی جو بھی نیکیاں ہے اس کا بدلہ دنیا ہی میں اس کو دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھار اس کی نیکیوں کے بدلے اس کو موت بھی آسان آ جاتی ہے، کیونکہ اس کا آخرت میں کچھ نہیں رکھنا ہے، اس کا سارے نیکیوں کا بدلہ ادھر. تو کبھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے کہ کافر کی لائف اتنی ایزی اور ہماری کیوں. ہم کو جو ملنا ہے وہ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے ہم، جو ہم کو ملنا ہے ان کے کمپیریزن میں جو ان کو دنیا میں مل رہا ہے. تو یہ ہے کہ اس لیے جو نیکی وہ بندہ ہم جو بھی نیکی پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ نے گن کر پورا دیا، ضائع جانے نہیں دیا ہماری کوئی نیکی مس نہیں ہوئی. اس لیے ہر نیکی پر، نعمت پر الحمدللہ، کیونکہ نیکی کرنے کی توفیق بھی تو اللہ کی ہی دی ہوئی ہے. اور اللہ ایک نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 یا 700 یا اس سے بھی زیادہ ہماری نیتوں پہ ہے، اور ہمارے جتنے ہم نے ایفرٹ لگائے اس پہ ڈیپینڈنٹ. الحمدللہ. اور ہر ایک گناہ کا بدلہ بس ایک. تو اگر کوئی اپنے نام اعمال میں گناہ، ظلم، زیادتی پائے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا ہے کہ اس کے بندوں نے تو گناہ کیا ہی نہیں اور اس کے عمل نامہ میں آ گیا. ایسا تو ہوگا نہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے جو ہے ان کے لیے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن وہ خود پر ملامت کریں گے، اور وہ دن ضرور آئے گا اور وہ پچھتائے گا، ملامت کرے گا یہ میں نے کیا کر دیا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہیں بناتا، کاش کہ میں اچھے عمل کرتا، کاش کہ میں نے ڈیلے نہیں کیا ہوتا، آج میری یہ حالت نہ ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کے لیے جہنم میں آگ کے ممبر لگایا جائے گا. اس آگ کے ممبر پر وہ چڑھ کر چیخے گا، ہے میری بربادی ہے. تو اس دن جو آج اس کے جو فالوورز آج اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کی راہ پہ چلے ہوئے ویسے ہی چیخیں گے. لیکن اس دن کوئی فائدہ نہیں، مہلت ختم ہو گئی ہوگی. آج مہلت ہے، آج وقت ہے. کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیسے کیا جا رہا ہے، یہ سب حدیث میں بتا دیا گیا. اب وقت ہے کہ ہم اصلاح کریں، گناہ ہو تو معافی مانگ لے، نیکیاں بڑھائیں، نیکیاں کرے، کیونکہ گناہ گنے جا رہے ہیں. ہم اس کو بھی یاد رکھیں اور اس سے بچے. اللہ رب العالمین ہم کو عمل کی توفیق عطا کرے. اللہ رب العالمین ہماری اس ایفرٹ کو قبول کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.